السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ درس اولی مجھ کو ملا میرے بزرگوں سے، بہت چھوٹی ہیں وہ جو اوروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ اس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کاندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد عورت ہیں جن کا والد نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹی جنت کے شہزادوں کی سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ گلے شکوے سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی غالب کی طرح کوچہ جانا سے محسن نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم صرف خاموش رہنا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اپنے الفاظ کا معیار بڑھاؤ، تمہارا معیار خود بخود بڑھ جائے گا۔ تمہارا الفاظ بد زبانی، غیبت اور بے جا طنز سے پاک ہو۔ الفاظ کے اندر یہ 3 چیزیں ضروری ہے، وہ ایمانی ہو، انسانیت کی قدر اور احساس ظاہر ہوں، علم اور شعور بخشنے والے ہوں۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا، فقط اللہ کو سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا، اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑتا جائے گا، وہ ہر کام دعا سے کروائے گا، وہ سراپا یقین بن جائے گا۔ اے مسلمانوں، تم ہر حال میں تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ تقویٰ دین کا لباس ہے۔ جس قوم کی غیرت مونچھوں میں اور مذہب داڑھی میں ہو، اس کی عقل دماغ میں نہیں ہو سکتی۔ توبہ زبان سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو، وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں، وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔
کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی محبت، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ سوچتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے، میں اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ کسی پہ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس مسئلہ دوسروں کا ہونا چاہیے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے، مسکرا کر بول دیتی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اپنی زندگی میں ایسی دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگ ساتھ کم مشورہ زیادہ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں، اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بھی بول کر نہیں آتا۔ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔
نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے، کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے۔ سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا، جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا۔